یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج پیر 13 دسمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خوزدار بم دھماکے میں SHO CTD کو ہلاک کر دیا ہے PLA۔ سورا بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری لانگ مارچ کے شرکاء پر فورسز اور ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کا تشدد، خاتون سمیت متعدد افراد زخمی۔ پچھلے 75 سال سے اس قابض ریاست میں بلوچ صرف نعشیں اٹھاتی آ رہی ہیں۔ تربت ریلی میں مقررین کا خطاب۔ اب کلات ایک شخص جبری لاپتہ، گوادر تربت مستنگ سے 5 افراد بازیاب ہو گئے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹہ پریس کلب میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے بلوچ جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کے احتجاجی کیمپ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچ نسل کشی کے خلاف لانگ مارچ کے شرکاء کلات کی تحصیل منگچر پہنچ گئے۔ منگچر میں رات گزارنے کے بعد مارچ مستنگ بعد ازاں کوئٹہ کی جانب مارچ کرے گا۔ کوئٹہ بارکھان فائرنگ کے مختلف واقعات میں 4 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ خوزدار زاوہ کے مقام پر 2 مزدہ ٹرک الٹ جانے سے دونوں ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع مستنگ میں پاکستانی فورسز کی جانب سے سامان سے لدے 25 ٹرکوں کو تحویل میں لیے جانے خلاف ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ کوئٹہ کراچی، کوئٹہ تفتان اور کوئٹہ CB شاہراہوں کو لکھپاس ٹول پلازا اور 13 میل کے مقام پر بلا کر دیا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ BLA کے خصوصی دستے اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشنز اسکواڈ STOS نے آج ایک کارروائی میں قابض پاکستانی ادارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے SHO مراد جاموٹ کو مقناطیسی بم کا نشانہ بنایا، جس میں وہ ہلاک ہو گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مراد جاموٹ پاکستان کے فورس CTD سے منسلک تھے۔ مذکورہ ادارہ بلوچوں کے گھروں پر چھاپوں، لوگوں کی تذلیل، جبری گمشدگیوں اور جعلی مقابلوں میں لوگوں کو قتل کرنے جیسے جرائم میں ملوث تھے۔ ہلاک آفیسر خوزدار شہر اور گردنواں میں لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے، جعلی مقابلوں میں بلوچوں کو قتل کر کے نعشیں پھینکنے میں براہ راست ملوث تھا۔ سورا بتگو کراس سکندر چیک پوسٹ پر پولیس نے تربت سے جاری لانگ مارچ کے قافلے پر دھاوا بولتے ہوئے خاتون سمیت 2 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں ایک شدید زخمی شامل ہے۔ آپ کو علم ہے، لانگ مارچ کے قافلے کو آج صبح زاوہ چیک پوسٹ اور سورا بائی پاس کے درمیان روڈ پر کنٹینر رکھ کر روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی، تاہم لانگ مارچ کے شرکاء نے کنٹینرز کو ہٹا کر سورا پہنچ گئے۔ سورا پہنچنے پر مرکزی چوک پر دھرنا دیا گیا، لاپتہ افراد کی رجسٹریشن کے لیے ڈیسک قائم کیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے ایکس پر لکھا ہے کہ اتوار کے روز ایک طرف دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ریاست بلوچستان میں ظلم بربریت جاری رکھا ہوا تھا۔ لاپتہ افراد جنہیں ریاست نے غیر قانونی طور پر اپنے حراستوں میں رکھا ہے، ان کے پیارے ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں، جس کے خلاف فوری ریاستی طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خوزدار سے لے کر سوراب اور پھر سوراب سے نکلتے ہی لاپتہ افراد کے لواحقین کو فورسز نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ خواتین اور بچوں پر لاٹھی چارج کر کے ریاست نے بلوچ قوم پر واضح کر دیا ہے کہ یہاں ان کی کوئی سیاسی حقوق نہیں ہیں۔ تربت انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر تربت میں حق دو تحریک بلوچستان کے زیر اہتمام بلوچ یکجہتی کمیٹی کیج کی تعاون سے ایک ریلی تربت پریس کلب سے نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں لاپتہ افراد کی خاندان سے تعلق رکھنے والے لواحقین نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھائے، شہید فضا چوک تک مارچ کیا اور ریاستی مظالم کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ ریلی کی قیادت حق دو تحریک کے بانی رہنما مولانا ہدایت الرحمان، سربراہ حسین واڈیلہ، سبقت اللہ شاہ جی اور شہید بالاچ مولا بخش کی بہن نجمہ بلوچ نے کی۔
کلات سے پاکستانی فورسز نے عیدو ولد حیات خان سکنے نرمک کلات کو منکچر کے مقام سے غیر قانونی حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ گوادر سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے دلجان، شاہ حسین اور یاسر بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح تربت سے نوجوان صابر ولد عبدالحمید اور مستنگ سے لاپتہ ہونے والے نصیب اللہ بنگلزئی ولد عبدالکریم بنگلزئی بھی بازیاب ہو کر اپنے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بارکھان لیویز کے مطابق اتوار کے دن بارکھان کے علاقہ کالی پر کے مقام پر دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں جمعہ خان اور گلجان نامی دو افراد ہلاک جبکہ 5 افراد عظیم خان، محمد رسول، جنگو، عزیز خان اور رحیم خان زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ جناح ٹاؤن میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ سے 2 افراد نعمان اور عمر موقع پر ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔